اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس التاسع والخمسون، یعنی 59واں سبق، اور اس سبق کا عنوان المرفوعات جو کہ جاری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مرفوعات کا سلسلہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی عبدالستار خان صاحب ہمیں کن کن مرفوعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ مرفوعات کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے المبتدا، اور چوتھی قسم ہے الخبر۔ پہلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ تم پڑھ چکے ہو کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جزو کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، اور دونوں حالت رفعی میں رہتے ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ کی جو دو مین پارٹس ہیں، بیسک پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر، وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تنبیہ نمبر 1 دے رہے ہیں، لیکن مبتدا یا خبر کو نصب دینے والا کوئی عامل جملہ اسمیہ پہ داخل ہو تو انہیں نصب دیا جائے گا۔ یعنی جملہ اسمیہ کے شروع میں اگر حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف لگ جائے تو ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، اور اگر جملہ اسمیہ کے شروع میں فعل ناقص کانا لگایا جائے تو جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے۔ تو یہ انا اور کانا کو عامل کہہ رہے ہیں، یعنی گرامیٹیکلی جو ہے ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ ان کے لیے عامل کی استعمال کی جاتی ہے، یعنی عمل کرنے والا۔ تو بتا رہے ہیں کہ لیکن مبتدا یا خبر کو نصب دینے والا کوئی عامل جملہ اسمیہ پہ داخل ہو تو انہیں نصب دیا جائے گا، اور اس کی 2 ایگزامپلز انہوں نے دی ہیں۔ پہلی ایگزامپل ہے ان الارض مدورۃ، یقیناً زمین گول ہے، کانا خالد شجاعا، خالد بہادر تھا۔ تو جملہ اسمیہ اصل میں تھا الارض مدورۃ، انا شروع میں لگا تو انا نے جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب دی، اور یہ جملہ بن گیا ان الارض مدورۃ۔ اور خالد شجاع جملہ تھا، اس کے شروع میں کانا لگا فعل ناقص، تو کانا نے خبر کو نصب دینی تھی تو اس نے شجاع کو شجاعن کر دیا۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں ہمارے علم میں پہلے سے ہیں۔ چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ مبتدا مفرد بھی ہوتا ہے، مرکب ناقص، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی بھی ہوتا ہے، مگر جملہ یا شبہ جملہ یعنی ظرف یا جار مجرور نہیں ہو سکتا۔ بہت اہم پوائنٹ ہے جی، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ کیا کیا چیز مبتدا بن سکتی ہے۔ تو مبتدا جو ہے وہ مفرد بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر مفرد سے مراد جو ہے وہ جملے کا اپوزٹ ہے، یہاں پر مفرد واحد کے معنی میں نہیں ہے۔ مبتدا مفرد بھی ہوتا ہے، مرکب ناقص بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مرکب ناقص میں 2 انہوں نے بتا دیے، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ جملہ یا شبہ جملہ، اور شبہ جملہ کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ شبہ جملہ ہم جانتے ہیں کہ ظرف یا جار مجرور کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے، یہ مبتدا نہیں بن سکتے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی، خبر کی جگہ اسم مفرد بھی آ سکتا ہے، یعنی سنگل ورڈ بھی آ سکتا ہے، مرکب ناقص بھی آ سکتا ہے، مرکب تام یعنی جملہ بھی آ سکتا ہے، اور شبہ جملہ بھی۔ گویا ہر چیز خبر تو بن سکتی ہے لیکن ہر چیز مبتدا نہیں بن سکتی۔ مبتدا مفرد بھی ہوتا ہے، مرکب ناقص بھی ہوتا ہے، لیکن مبتدا نہ تو جملہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی شبہ جملہ ہو سکتا ہے، جبکہ خبر جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، مرکب ناقص بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، اور شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نیچے کی مثالیں۔ پہلی مثال میں وہ بتا رہے ہیں کہ الولد طیب، اس میں الولد مبتدا ہے اور طیب خبر ہے، اور بتا رہے ہیں دونوں مبتدا اور خبر مفرد ہیں۔ دوسرا جملہ ہے جی الولد المطیع طیب، اس میں الولد المطیع جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو کر مبتدا ہے، اور طیب جو ہے اس کی خبر ہے۔ اور تیسرا جملہ ہے کتاب الولدی طیب، کتاب الولدی مضاف مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی جو ہے مبتدا بن رہا ہے، اور طیب جو ہے اس کی خبر بن رہی ہے۔ پھر چوتھی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں کہ زید رجل صالح، یہاں پر زید مبتدا ہے اور جو خبر آ رہی ہے وہ رجل صالح یعنی مرکب توصیفی کی صورت میں آ رہی ہے۔ پانچواں جملہ ہے زید ذو مال، زید مبتدا ہے اور ذو مال جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر بن رہا ہے، یعنی مرکب اضافی خبر بن رہا ہے۔ اور چھٹا جملہ ہے المجتہد سیفوز، المجتہد مبتدا ہے اور سیفوز جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے،
اور یہ جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے المجتہد کی. کلیئر ہو گیا جی. ساتواں جملہ ہے حامد ابوہ عالم. یہاں پر حامد مبتدا ہے اور اس کی خبر ایک جملہ اسمیہ بن رہی ہے جو کہ ابوہ عالم ہے. حامد اس کا باپ عالم ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر با محاورہ ترجمہ ہم کریں گے کہ حامد کا باپ عالم ہے، اور یہ ابوہ عالم جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے جو کہ حامد ان کے لیے خبر بن رہا ہے. آٹھواں جملہ ہے الکتاب فوق المنضدتی. الکتاب مبتدا ہے اور فوق المنضدتی جو ہے یہ ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر بن رہا ہے، جس کو ہم نے شبہ جملہ کہا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے جی کتاب میز کے اوپر ہے. نواں جملہ ہے الدنانیر فی الصندوقی. الدنانیر جو ہے یہ مبتدا ہے اور فی الصندوقی جار مجرور یعنی شبہ جملہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے، اور ترجمہ اس جملے کا ہے کہ دینار صندوق میں ہیں. چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ خبر جملہ ہو، خواہ جملہ اسمیہ ہو خواہ جملہ فعلیہ ہو، تو اس میں ایک ایسی ضمیر ضروری ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہو. دیکھو چھٹی مثال میں یفوزو کے اندر ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں جی چھٹی مثال دیکھیں، چھٹی مثال کیا ہے؟ المجتہد سیفوزو. تو سیفوزو، یفوزو فعل ہے اور اس کا فاعل ہے، اور فاعل جو ہے ہوا کی ضمیر ہے. یہ جو ہے یہ ضمیر اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ضمیر ضروری ہے اور یہ ضمیر جو ہے مبتدا کی طرف لوٹنی چاہیے. تو یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو چھٹی مثال میں یفوزو کے اندر ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے اور وہی فاعل ہے، اس لیے فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا ہے. پھر یہی جملہ فعلیہ خبر واقع ہوا ہے مبتدا المجتہد کی. تو بڑا اہم پوائنٹ دیا ہے انہوں نے جی، وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ جملہ بھی آ سکتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی جملہ خبر بن کر آئے گا تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا لازمی ہے، اور وہ ضمیر ایسی ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، یعنی مبتدا کے مطابق ہو جنس اور عدد میں، اور اس ضمیر کو ضمیر ربط کہا جاتا ہے یا رابط کہا جاتا ہے. تو یہ پوائنٹ اہم تھا، اس کو اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں. پانچواں پوائنٹ دے رہے ہیں اسی طرح ساتویں مثال میں ابوہ عالم میں ضمیر ہے جو مبتدا زید کی طرف راجع ہے. یعنی جملہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ زید ابوہ عالم، زید مبتدا اور ابوہ عالم جو ہے اس کی خبر تھی، اور ابوہ عالم جملہ اسمیہ، اس میں ابوہ مضاف مضاف الیہ میں جو ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ عائد ہے، یہ وہ رابط ہے جو مبتدا زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے واحد مذکر کی ضمیر ہے جو زید کے عین مطابق ہے، اور اسی کو عائد کہا جاتا ہے گرامر کی اصطلاح میں. تو اس کی ڈیٹیل وہ دے رہے ہیں کہ ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور عالم خبر، اور یہ جملہ اسمیہ صغرا، یعنی اس کو ایک بڑے جملے میں چھوٹا جملہ یعنی جملہ اسمیہ صغرا کہا گیا ہے. یہ خبر ہے زید کی جو کہ جملہ کبرا کا مبتدا ہے. یعنی ایک بڑا جملہ ہے جسے جملہ کبرا کہا گیا ہے، یعنی زید ابوہ عالم، یہ پورا جملہ جو ہے جملہ کبرا کہا گیا ہے، اور اس جملہ کبرا میں ابوہ عالم کو جملہ صغرا کہا گیا ہے. اگلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ایک مبتدا کی متعدد خبریں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی مبتدا تو ایک ہی ہوگا لیکن اس کی خبریں جو ہیں وہ ایک سے زائد ہو سکتی ہیں، جیسے هو الغفور الودود ذو العرش المجید. تو ہوا مبتدا ہے، باقی الغفور الودود ذو العرش المجید یہ چار جو ہیں یہ خبریں ہیں. اچھا یہاں پر ایک کنفیوژن اسٹوڈنٹس کو ہو سکتی ہے کہ ہوا ضمیر معرفہ ہے اور آگے پھر معرفہ آ رہا ہے الغفور، تو یہ تو مرکب توصیفی بننا چاہیے. تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ ضمیر جو ہے یہ کبھی بھی موصوف نہیں بنتی اور ضمیر کبھی بھی صفت نہیں بنتی. تو یہ پوائنٹ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اور اس طرح آپ کی یہ کنفیوژن جو ہے یہ دور ہو جائے گی. مزید بتا رہے ہیں کہ کبھی جملے میں ترتیب وار کئی مبتدا ہوتے ہیں اور اسی ترتیب سے ہر ایک کی خبریں ہوتی ہیں. اب ذرا یہ دیکھیے گا، حامد و خالد و صالح، یعنی یہ ترتیب وار مبتدا ہیں، حامد و خالد و صالح، اور ترتیب وار ان کی خبریں آ رہی ہیں جالس و قائم و راکب، یعنی حامد بیٹھا ہے، خالد نیک ہے، خالد کھڑا ہے، اور صالح سوار ہے. اس ترتیب کو لف و نشر مرتب کہا جاتا ہے. اب بہت اہم بات بتا رہے ہیں جی کہ کہاں کہاں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. ہم جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں، مبتدا کا مقام جو ہے وہ شروع میں آنا ہے
اور خبر کا مقام جو ہے مبتدا کے بعد آنا ہے. لیکن بتا رہے ہیں کہ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی لازمی ہوتا ہے. تو 7ویں پوائنٹ کی صورت میں دے رہے ہیں کہ دراصل مبتدا کا مقام خبر سے مقدم ہے، مگر ذیل کی صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا اور مبتدا کو مؤخر کرنا واجب ہے. پہلا پوائنٹ ہے جبکہ خبر اسم استفہام ہو. اسم استفہام جو ہے یہ صدارت کلام چاہتا ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں. ہم اردو میں جملہ بولتے ہیں جی زید کہاں ہے، تو اگر اس جملے کا انالیسس کیا جائے تو زید مبتدا بن جائے گا اور کہاں ہے جو ہم خبر بنا لیں گے. لیکن کہاں جو ہے یہ کویسچن ورڈ ہے، تو کویسچن ورڈ جو ہے صدارت کلام چاہتا ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے، لہٰذا عربی زبان میں زیدن اینا کی بجائے اینا زیدن کہا جائے گا، کیونکہ زیدن مبتدا ہے اور اینا اگر جملے کو ہم اردو کے اعتبار سے دیکھیں تو بالکل یہی بنتا ہے کہ زید کہاں ہے، یعنی زیدن اینا. تو اینا کو خبر کو مقدم کر دیا، اینا زیدن کہہ دیا. اور اسی طرح کیف ابو کا، یعنی اصل میں تھا تمہارے ابو کیسے ہیں، تمہارے ابو کیسے ہیں، ابو کا کیفا، لیکن کیفا کو پھر مقدم کر دیا جو کہ خبر تھی، تو کیفا ابو کا. ان مثالوں میں اینا اور کیفا خبر ہیں کیونکہ ان میں ظرفیت کے معنی ہیں، اس لیے ہم مبتدا نہیں بن سکتے. ان کو مؤخر اس لیے نہیں کر سکتے کہ اسماء استفہام ہمیشہ صدر کلام یعنی جملے کے شروع میں آیا کرتے ہیں، چاہے مبتدا بن رہے ہوں چاہے خبر. یعنی یہاں پر ہمیں یہ پوائنٹ بھی پتہ چلا ہے کہ جو آپ کے اسماء استفہام ہیں یہ چاہے مبتدا بن رہے ہوں چاہے خبر بن رہے ہوں، یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں ہی آئیں گے. گویا اسماء استفہام جو ہیں جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں، لیکن اینا اور کیفا جو ہے یہ خبر ہی بنیں گے، اس لیے کہ ان میں ظرفیت کے معنی ہیں. تو یہ بہت اہم پوائنٹ تھا، اس کو اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں. تمرین نمبر 2 دے رہے ہیں کہ اینا، انا، متا اور ایانا اور کیفا ان میں ظرفیت کے معنی ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ خبر ہوں گے، اور ما وغیرہ بقیہ اسماء استفہام ہمیشہ مبتدا ہوں گے. تو بہت ہی اہم پوائنٹ ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا مولوی عبدالستار خان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جو ہم نے اسماء استفہام پڑھے ہیں نا، ان میں من پڑھا ہے، ما پڑھا ہے، اسی طرح کیفا پڑھا ہے، اینا، انا، متا، ایانا وغیرہ وغیرہ جو پڑھے ہیں، ان میں سے اینا، انا، متا، ایانا اور کیفا چونکہ ان میں ظرفیت کے معنی ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہمیشہ خبر بنتے ہیں، اور باقی جو من اور ما وغیرہ ہیں نا وہ ہمیشہ مبتدا ہوں گے. اب دوسرا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ کون سا مقام ہے جہاں پر خبر کا مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. وہ پوائنٹ ہے جی کہ مبتدا کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو، یعنی اٹیچ ضمیر ہو، جو خبر کے کسی جزو کی طرف راجع ہو. یعنی مبتدا کے ساتھ کوئی ضمیر اٹیچڈ ہے اور وہ ضمیر جو ہے وہ خبر میں جو پارٹس استعمال ہو رہے ہیں ان میں سے کسی کی طرف لوٹ رہی ہے. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، نیچے لکھی ہوئی انہوں نے کہ فی الدار صاحبھا، گھر میں اس گھر کا مالک ہے. اصل میں مبتدا تھا جی صاحبھا فی الداری، تو صاحبھا فی الداری اس جملے میں صاحبھا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن رہا ہے اور فی الداری شبہ جملہ ہو کر خبر بن رہا ہے، لیکن مبتدا میں ہا کی ضمیر ہے جو کہ الدار کی طرف لوٹ رہی ہے. اور رول یہ ہے کہ پہلے مرجع ہوتا ہے پھر ضمیر لائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ضمیر لے آئیں اور پھر مرجع لے آئیں. تو اس صورت میں یعنی جب مبتدا کے ساتھ کوئی ایسی ضمیر متصل لگی ہوئی ہو جو خبر کے کسی جز کی طرف لوٹ رہی ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. یہی بات وہ بتا رہے ہیں کہ اس جملے میں صاحبھا مبتدا مؤخر ہے اور فی الداری خبر مقدم ہے، کیونکہ مبتدا کے ساتھ خبر دار کی طرف لوٹنے والی ضمیر لگی ہوئی ہے. اگر مقدم کریں تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. یہ اضمار قبل ذکر گرامر کی ایک ٹرمینالوجی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضمیر پہلے لے آئے ہیں جبکہ مرجع کو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. تو بہت اہم پوائنٹ تھا جی، یہ بھی آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں. اور تیسری جگہ جہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے وہ ہے جب مبتدا نکرہ ہو اور خبر ظرف یا جار مجرور ہو. یعنی مبتدا ہم جانتے ہیں کہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ مبتدا کو مؤخر کر دیں گے، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ آپ کی جار مجرور یا ظرف ہو.
اور اس کی ایگزامپلز وہ دے رہے ہیں کہ اندی ثوبن فی الداری رجلن، ان دونوں جملوں میں ثوبن اور رجلن مبتدا مؤخر ہے اور نکرہ ہے، جبکہ دونوں جملوں میں ظرف اور جار مجرور جو ہیں وہ خبر اگرچہ ہیں لیکن انہیں مقدم کر دیا گیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں جب کہ مبتدا پر خبر کا حصر ہو، یعنی مبتدا الا کے بعد واقع ہو۔ ایگزامپل سے بات سمجھ میں آئے گی۔ جملہ ہے جی ما خاسر الا الکسلان، اور ترجمہ نے لکھا ہے کہ سست کے سوا کوئی خسارہ پانے والا نہیں۔ اس میں مبتدا الکسلان ہے، مقدم کر دیں تو مطلب بگڑ جائے گا۔ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ مبتدا پر خبر کا حصر ہو۔ مبتدا پر خبر کا حصر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جملہ سمپل تھا جی الکسلان خاسرن، یعنی سست نقصان پانے والا ہے، خسارہ پانے والا ہے، سست۔ اب ہم کہنا چاہتے تھے جی سست کے علاوہ کوئی خسارہ پانے والا نہیں ہے، تو آپ خبر کا حصر کر رہے ہیں مبتدا پر۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سست کے سوا کوئی خسارہ پانے والا نہیں ہے۔ تو حصر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حرف نفی اور الا کے ذریعے حصر کر دیا جاتا ہے، تو ما اور الا لگا دیا گیا اور پھر خبر کو مقدم کر دیا گیا اور جملہ بنا دیا گیا جی ما خاسر الا الکسلان۔ اگر مبتدا کو مقدم کر دیا جائے تو ما الکسلان الا خاسرن بن جائے گا اور اس سے ترجمہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تنبیہ نمبر 3 دے رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کی پہچان یہ ہے کہ جملے میں جس کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ تو مبتدا ہے اور جو کچھ کہا جائے وہ خبر ہے۔ مبتدا اور خبر کی پہچان ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیجئے کہ جملے میں جس کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ مبتدا ہوتا ہے اور جو کچھ کہا جائے وہ خبر ہوتی ہے۔ فعل اور ظرف کبھی مبتدا نہیں بن سکتے، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ یہاں سے اب ہماری مشق نمبر 91 شروع ہو گئی ہے اور اس میں پہلا جو کویسچن ہے وہ ہے ذیل کے جملوں کی تحلیل کرو، اور پہلا جملہ ہے جی اللہ یعلم الغیبہ۔ تو پہلے چیک کریں ہم، یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا و خبر ان کو الگ کریں۔ تو یہ سارا کچھ لکھا ہے تو میں وہی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس میں جلالہ جو ہے مبتدا مرفوع ہے اور یعلم فعل مضارع ہے، اس میں ضمیر مستتر ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہے وہی فاعل ہے، اور الغیب مفعول بہ منصوب ہے۔ فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے، مبتدا و خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کبریٰ ہوا۔ تو بالکل سمپل سا تھا جی، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں تھی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ دوسرا جملہ ہے جی انا من البیان لسحرا۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، ناصب اسم ہے، من حرف جر ہے، البیان مجرور ہے، جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، لہٰذا محلاً مرفوع قرار دی جائیں گی۔ لام تاکید کے لیے غیر عامل ہے، یعنی کوئی چینج نہیں آتی، اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا یہ، اور سحرن جو ہے مبتدا مؤخر ہے کیونکہ نکرہ ہے اور اس کی خبر مقدم جار مجرور ہے، انا کی وجہ سے مبتدا منصوب ہے، یعنی اصل میں جملہ تھا من البیانی سحرن، اور جب انا اور لام داخل کیا آپ نے تو انا شروع میں آ گیا، اور انا نے اپنا کام ضرور کرنا ہے، اس نے مبتدا کو ڈھونڈا کہ وہ مؤخر ہوا ہے تو اس نے وہاں جا کے اسے افیکٹ کیا اور اسے نصب دی، انا من البیانی سحرن بن گیا۔ اور جب لام داخل کیا تو ہم جانتے ہیں کہ انا اور لام اکٹھے نہیں آ سکتے، لہٰذا انا لمن البیانی نہیں کہا جائے گا بلکہ لام کو اٹھا کے مبتدا پر ہی لگا دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا انا من البیانی لسحرن۔ تیسری ایگزامپل ہے جی کیفا حالوکا، اس میں کیفا اس میں استفہام یہ مبنی ہے گرامر والے کہتے ہیں اور خبر مقدم ہے اس لیے محلاً مرفوع سمجھا جائے گا۔ حالوکا مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب سلسلہ الفاظ نمبر 50 ہمارے سامنے ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح ان کو یاد کر لیں گے۔ پہلا اس میں جو لفظ دیا ہے وہ انہوں نے فعل دیا ہے باب فعل کا، اغضبا۔ اغضبا غین ضاد با مادہ ہے، باب فعل میں اغضبا یغضب اغضابا کے معنی ہے غصہ میں لانا، یعنی غصے میں لانا۔ آنیتن جمع اس کی اوانن ہے، برتن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اتنانن باب فعل سے لفظ ہے، یہ مصدر ہے، کھنکھنانا کے معنی میں۔ بدر ماہ کامل یعنی پورے چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے، بطالہ سستی یا بیکاری کو کہتے ہیں۔ توحیدۃ الحسنی یکتائے حسن، مصری شاعرہ عائشہ تیموریہ کی بیٹی کا نام ہے۔ خیر سخی کو کہتے ہیں، اور رائحۃ جمع اس کی روائح بو
کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سترہ یسترو باب نصر ینصرو سے ڈھانک دینا، چھپا دینا، پردہ پوشی کرنا. اور ثنا کے معنی ہے چمک دمک. شروع کہتے ہیں طلوع ہونے کو، اور قدن کے معنی ہے مشقت یا تکلیف. تحریکہ باب تفعیل سے یہ لفظ ہے. حرک یحرک تحریکن مصدر ہے، ہلانا حرکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تعجب یتعجب باب تفاعل حجاب کر لینا، چھپ جانا. تنقب یتنقب باب تفاعل نقاب ڈال لینا، منہ چھپا لینا. تسکینہ باب تفعیل کا لفظ ہے، سکون ٹھہرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جفن جس کی جمع اجفان آتی ہے پلک کے لیے استعمال ہوتا ہے. لحف کہتے ہیں سخت افسوس کو. منطق گفتگو کو. متمرد سرکش کے لیے استعمال ہوتا ہے. مسک مشک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ورا یہ مخلوقات کے لیے استعمال ہوگا. چلتے ہیں جی مشق نمبر 92 کی طرف، اور اس میں تنبیہ نمبر 4 دے رہے ہیں کہ ذیل کے جملوں میں مبتدا اور خبر پہچانو، اور دیکھو بعض جملوں میں خبر مقدم ہے، اس کی وجہ معلوم کرو. پہلا جملہ ہے جی المسلم لا یخاف الموت. المسلم مبتدا ہے، اس لیے میں نے اسے مرفوع پڑھا ہے، اور اس کی خبر آ رہی ہے لا یخاف الموت، یعنی مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. لا یخاف الموت کو بھی انالائز کر دوں تو لا حرف نفی ہے. یخافو خاف یخافو سے فعل مضارع ہے، اور ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے جو کہ مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. اور الموت جو ہے یہ مفعول بہ ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن گئی المسلم کی. اور یہ خافو کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی عائد کا کام دے رہی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. دوسرا جملہ ہے جی خیر الناس من ینفع الناس. خیر الناس مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا ہے، اور اس کی خبر آ رہی ہے من ینفع الناس. من موصولہ ہے، اور جب اسم موصول آئے گا اس کا صلہ ضرور ہوگا، اور صلہ جو ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے عام طور پہ، اور وہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ ینفع الناس کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں ینفع فعل اور فاعل ہے، ہوا کی ضمیر فاعل ہے جو کہ اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. جب بھی صلہ استعمال ہوتا ہے اس میں بھی عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ عائد جو ہے وہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے. الناس مفعول بہ ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بن گیا. موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا خیر الناس مبتدا کی. اور ترجمہ کریں گے کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. تیسرا جملہ ہے جی الآنیۃ تمتحن بالاطنان والانسان بالمنطق. الآنیۃ مرفوع معرفہ لفظ ہے، اس کو ہم مبتدا بنا دیتے ہیں، اور اس کی خبر پورا جملہ فعلیہ بنا دیتے ہیں جو کہ ہے تمتحن بالاطنان والانسان بالمنطق. بہت خوبصورت جملہ ہے جی. کہہ رہے ہیں کہ برتن تمتحن، امتحانا یمتحن امتحان لینا یعنی آزمانا، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے. برتن کھنکھنانے سے آزمایا جاتا ہے، اور انسان آزمایا جاتا ہے کس سے؟ بالمنطق بولنے سے، یعنی بات چیت سے انسان آزمایا جاتا ہے، اور برتن کھنکھنانے سے کہ مضبوط ہے یا نہیں. چوتھا جملہ جی امانی الکسلان تقتلہ فإن یدیہ تعبیان العمل. امانی الکسلانی اس کو ہم مضاف مضاف الیہ کر کے مبتدا بنا لیتے ہیں، یعنی سست کی خواہش، سست آدمی کی آرزو، سست آدمی کی آرزویں، اس کی خواہشیں تقتلہ اس کو قتل کر دیتی ہیں. فإنہ اس لیے کہ یدیہ اس کے دونوں ہاتھ تعبیانی انکار کر دیتے ہیں العمل کام سے. بڑا خوبصورت جملہ ہے جی. جیسے میں نے کہا کہ امانی الکسلانی جو ہے یہ مبتدا بن گیا مضاف مضاف الیہ ہو کے. تقتلہ میں قتل یقتل کاف تا لام مادہ ہے جس میں چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے تقتل، اور ہیا کی ضمیر اس کا فاعل ہے اس لیے کہ وہ غیر عاقل کی جمع امانی کی طرف لوٹ رہی ہے. ہا کی ضمیر تقتلہ میں جو ہے وہ الکسلان کی طرف جا رہی ہے، اور فا سببیہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. اسم اس کا یدیہ منصوب استعمال ہوا ہے، یدانی یدینی، یدینی کا نون گرا تو یدئی رہ گیا، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اور تعبیانی جو ہے یہ ابا یا ابا انکار کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے تعبیانی مثنیٰ کا صیغہ استعمال ہوا ہے
مونس کا، کیونکہ ید جو ہے یہ مونس ہے اور العمل جو ہے یہ مفعول بہ ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر انا کی خبر بن رہا ہے، اور انا کی خبر کی جگہ چونکہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے تو اس جملہ فعلیہ کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور یوں اس جملے کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں. پانچواں جملہ ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے. فرعون اگرچہ غیر منصرف اسم ہے، لیکن یہاں پر یہ اس فرعون کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے اس کو منصرف پڑھا گیا ہے. لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے. لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ اور مبتدا نہیں بنے گا، جار مجرور ہم جانتے ہیں کبھی یہ خبر مقدم ہو گیا، اور موسیٰ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. چھٹا جملہ ہے جی عند التلمیذ کتاب. اندہ جو ہے ظرف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ظرف بھی کبھی مبتدا نہیں بنتا، تو ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر مقدم بن جائے گا، اور کتاب جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے کہ شاگرد کے پاس ایک کتاب ہے. ساتواں جملہ ہے لی حاجتن، میری ایک ضرورت ہے. اس میں لی جو ہے جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بنتا یا خبر مقدم ہو گیا، اور حاجتن جو ہے مبتدا مؤخر ہے. اور انہوں نے کہا تھا جی وجہ بھی معلوم کرے، تو وجہ مبتدا کے مؤخر ہونے کی یہ ہے کہ مبتدا نکرہ لانا چاہ رہے تھے. میری ایک حاجت ہے، میری ایک ضرورت ہے. آٹھواں جملہ ہے جی ان لی حاجتن. اب اسی جملے یعنی ساتویں جملے کے شروع میں انا لگا، تو انا نے افیکٹ کرنا ہے اپنے اسم کو، مبتدا کو، اور وہ حاجہ تھا تو حاجہ تن ہو گیا. بے شک میری ایک ضرورت ہے. نواں جملہ ہے جی متا نصر اللہ. اس میں متا جو ہے یہ خبر مقدم ہو جائے گا، ہمیں بتایا گیا، اور نصر اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ پر مبتدا مؤخر ہو جائے گا. اللہ کی مدد کب ہے، یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی. دسواں جملہ ہے افی اللہ شکن. آپ کا حمزہ استفہام ہے، قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے. فی اللہ جار مجرور ہے اور یہ خبر مقدم ہے، اور شکن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ 11واں جملہ ہے جی لنا علم وللجہال معلوم. لنا علم ایک جملہ ہے، للجہال معلوم دوسرا جملہ ہے. لنا جس میں خبر مقدم ہے، علم مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. ایک ہمارے لیے علم ہے، اور اسی طرح للجہال معلوم اس کو انالائز کریں تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر یہ دوسرا جملہ بن جائے گا، اور جہلا یعنی جاہل لوگوں کے لیے مال ہے. 12واں جملہ ہے فی البستانی ازہارھا. فی البستانی جار مجرور کا مجموعہ ہے، یہ خبر مقدم ہو جائے گی، اور ازہارھا جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر مبتدا مؤخر ہو گیا. اور اس میں مبتدا مؤخر کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا کے ساتھ ایک اٹیچ ضمیر تھی، ضمیر متصل تھی جو خبر کے ایک جز کی طرف لوٹ رہی تھی. یعنی یہاں کی ضمیر بستان کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا مطلب بستان جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے اس کو پھر مؤخر کر دیا گیا. اس کے بعد 13واں جملہ ہے جی کلام الملوکی ملوک الکلامی. کلام الملوکی مضاف الیہ ہو کر مبتدا، اور ملوک الکلامی مضاف الیہ ہو کر خبر. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے. 14واں جملہ ہے جی ام العیوبی البطالۃ. ام العیوبی، ام العیوبی مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یعنی عیبوں کی ماں کیا ہے؟ البطالۃ، کاہلی ہے. 15واں جملہ ہے البطالۃ ام الاختراع. کاہلی جو ہے یہ ام الاختراع ایجاد کی ماں ہے، یعنی کاہل بندہ جو ہے نا وہ ایجاد کر لیتا ہے اپنی کاہلی کے لیے. 16واں جملہ ہے جی حامل المسکی لا تخفى روائحہ. یعنی حامل المسک خوشبو کا اٹھانے والا، لا تخفى روائحہ خفیہ یخفا چھپنا. چوتھا صیغہ استعمال ہوا تخفا، اور روائحہ جو ہے مضاف الیہ ہو کر یہ فاعل بن گیا تخفا فعل کے لیے. تخفا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ مبتدا تو کبھی بن نہیں سکتا، اس لیے اسے ہم خبر بنا دیں گے، اور جملے کو ٹرانسلیٹ کچھ یوں کریں گے کہ خوشبو کا اٹھانے والا اس کی خوشبوئیں چھپ نہیں سکتی. یعنی اس کو پھر بامحاورہ ترجمہ ہم کرتے ہوئے کچھ یوں کریں گے کہ مشک اٹھانے والوں کی خوشبوئیں نہیں چھپتی. 17واں جملہ ہے جی الجملۃ المرکبۃ. مرکبہ جملہ من الفعل والفاعل.
فعل اور فاعل سے یہاں تک مبتدا بنا لیں گے اور اس کی خبر ہے تسمى جملتاً فعلیتاً. تسمى فعل مجہول ہے، نام رکھنے کے معنی میں استعمال ہوگا، اس کا نام رکھا گیا ہے جملہ فعلیہ، یعنی فعل اور فاعل سے مرکب جملہ جو ہے اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. اور 18واں جملہ ہے جی ان مع العسر یسرا. ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، مع العسر جو ہے یہ ظرف ہے اس لیے خبر مقدم ہو جائے گا، اور یسرن جو ہے اسم ان کہلائے گا. اور قرآن مجید کی آیت ہے بے شک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. تو الحمدللہ جی یہ ہماری مکمل ہوگی مشق. آگے چلتے ہیں، آگے کچھ اشعار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ذیل کے اشعار میں فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر پہچانو. کوشش کرتے ہیں جی. پہلا شعر ہے وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. بڑا خوبصورت شعر ہے جی. میں لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے یا اللہ کی، فی کل تحریکۃ ہر حرکت میں، اللہ کے لیے ہر حرکت میں لفظی ترجمہ، وفی کل تسکینۃ اور ہر سکون میں، شاہدن ایک گواہ ہے. یعنی اللہ کے وجود کے لیے مراد ہے یہاں پر ہر حرکت اور ہر سکون میں ایک گواہ ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ اور ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے. تدلو علی وہ نشانی جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے، انہو بتاتی ہے، انہو کہ وہ واحد ایک ہے. تو بہت خوبصورت شعر ہے جی. دوسرا شعر ہے جی ستر السنا وتحجبت شمس الضحیٰ وتنقبت بعد الشروق بدور. تو یہ شعر تھا جی، پورا مکمل ہو گیا. اور ستر یستر کے معنی ہوتا ہے چھپانا، تو سترہ یہاں پر مجہول استعمال کیا گیا، یعنی چھپا دیا گیا. السنا یعنی چمک دمک چھپا دی گئی. وتحجبت شمس الضحیٰ اور چاشت کا وقت جو تھا وہ حجاب میں چلا گیا. تحجبت حجاب میں چلے جانا. وتنقبت بعد الشروق بدور اور نقاب اوڑھ گئے بعد الشروق طلوع ہونے کے بعد. بدور بدر کی جمع بدور، بہت سے ماہ کامل، یعنی جو مکمل چاند تھے وہ غروب ہو گئے. تیسرا شعر ہے جی لہفی علی توحیدۃ الحسن التی قد غاب عنی بدرها المستور. میرا سخت غم اس یکتائے حسن یعنی میری بیٹی توحیدہ پر ہے جس کا پردہ کیا ہوا بدر کامل یعنی چہرہ مجھ سے یعنی میری نظر سے اوجھل ہو گیا. چوتھا شعر ہے جی قلبی وجفنی واللسان وخالقی. یہ چار مبتدا انہوں نے اکٹھے کر دیے اور چاروں کی خبر آگے آ رہی ہے رادن و باکن شاکر و غفور. یعنی میرا دل، میری آنکھ، میری زبان اور میرا خالق راضی ہے، یعنی دل راضی ہے، آنکھ رو رہی ہے باکن، زبان شکر گزار ہے، اور میرا خالق جو ہے وہ بخشنے والا ہے. اب یہاں پر نوٹ کر لیجیے گا کہ یہ رازن اور باکن جو ہے یہ مرفوع خبریں ہیں. یہ راضی یون تھا اور باقی یون تھا جو کہ اس میں منقوص کی فارم بنتی ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب جو ہے ہم جانتے ہیں مرفوع اور مجرور فارم میں دو زیر کے ساتھ ہی آتا ہے. پانچواں شعر ہے جی ان الاکابر یحکمون علی الورا وعلی الاکابر تحکم العلماء. بے شک اکابر بڑے لوگ یحکمون حکومت کرتے ہیں علی الورا مخلوقات پر، وعلی الاکابر اور بڑے لوگوں پر تحکم العلماء علماء حکم چلاتے ہیں، حکومت کرتے ہیں. چھٹا شعر ہے یجود علینا الخیرون بمالہم ونحن بمال الخیرین نجود. زیادہ یجود سخاوت کرنا، یجود علینا الخیرون بمالہم ہم پر سخی لوگ اپنے مالوں کے ذریعے اپنے مالوں کے ساتھ سخاوت کرتے ہیں. وَنَحْنُ بِمَالِ الْخَيِّرِينَ نَجُودُ اور ہم ان صاحبان کرم کے مال سے اوروں پر سخاوت کرتے ہیں. ساتواں شعر ہے بِقَدْرِ الْقَدِّ تُقْتَسَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ الْأُولَى سَاحِرَ اللَّيَالِي. بِقَدْرِ قَدِّ یعنی بقدر تکلیف کمائے جاتے ہیں، تُقْتَسَبُ کمائے جاتے ہیں، المعالی بلند مراتب، ومن طلب العلا اور جو بلندی
کی طلب کرتا ہے، ساحر اللیالی، وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے۔ تو بڑے مشکل شعر تھے جو ہم نے کوشش کر کے حل کر ہی لیے۔ سوالات نمبر 20 آ رہے ہیں جی، میں کوشش کروں گا کہ آپ انہیں خود جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال ہے جی، مبتدا اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ بالکل ہم جانتے ہیں جی، مبتدا جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے اور فاعل جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے۔ ایک فرق دوسرے یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ شروع میں آتا ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ فاعل اور نائب الفاعل میں کیا فرق ہے؟ فاعل اور نائب الفاعل میں بالکل واضح فرق ہے جی، فاعل فعل معروف کا ہوتا ہے اور نائب فاعل جو ہے فعل مجہول کا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، جملے میں مبتدا اور خبر کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ تو وہ بتایا تھا کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں اور جو بات کی جا رہی ہے وہ خبر ہوتی ہے۔ چوتھا سوال ہے جی، کون کون سے موقع پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے؟ وہ پوائنٹس آپ نے پڑھ لیے تھے، ان کو ایک مرتبہ وہاں سے ریوائز کر سکتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے جی، فاعل اسم ظاہر ہو تو فاعل کے اختلاف سے فعل میں کیا تغیرات ہوں گے؟ اب یہ پچھلے لیسنز میں سے ایک سوال ہے، تو اس کا جواب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے اسباق سے۔ چھٹا سوال ہے جی، ذیل کے جملوں فاعل اور نائب الفاعل کو مبتدا سے اور مبتدا کو فاعل یا نائب الفاعل سے تبدیل کرو۔ یہ ہم کر لیتے ہیں جی۔ یعرف الانسان بالمنطقی، انسان منطق سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے؟ فاعل اور نائب الفاعل کو مبتدا سے اور مبتدا کو فاعل یا نائب الفاعل سے تبدیل کرنا ہے۔ یعرف الانسان بالمنطقی، یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے اور اس میں الانسان جو ہے یہ نائب فاعل ہے۔ اس کو انہوں نے کہا جی مبتدا سے تبدیل کرنا ہے، تو ہم کہیں گے جی الانسان یعرف بالمنطقی۔ لا ينفع العلم بغیر العمل، یہ فعل معروف ہے، العلم اس کا فاعل ہے، اس کو ہم نے مبتدا بنانا ہے تو ہم یوں کریں گے کہ العلم لا ينفع بغیر العمل، یعنی علم بغیر عمل کے فائدہ نہیں دیتا۔ تیسرا ہے لا یکرم البخلاء ولا یہان الاسخیاء، البخلاء نائب فاعل ہے، اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے، البخلاء لا یکرم، بخیلوں کی عزت نہیں کی جاتی، ولا یہان الاسخیاء، اور سخیوں کی اہانت نہیں کی جاتی، تو الاسخیاء کو ہم مقدم کر دیں گے اور کہیں گے والاسخیاء لا یہان۔ آگے چلتے ہیں، اگلا جملہ ہے جی حضرت الشہود والشاہد بالحق، الشہود جو ہے یہ فاعل ہے تو ہم اس کو شروع میں لے آئیں گے اور کہیں گے جی الشہود حضروا والشاہد بالحق، اس میں شاہدوں میں ہم کی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے تو اس کو مبتدا بنا دیں گے اور کہیں گے وہم شاہدوا بالحق۔ اگلا جملہ ہے جی الحدید یوجد فی المعدن مخلوطا بالتراب، الحدید یوجد لوہا پایا جاتا ہے فی المعدن مخلوطا بالتراب، مٹی کے ساتھ ملا ہوا، تو یوجد فعل مجہول ہے، الحدید مبتدا ہے تو ہم کہیں گے یوجد الحدید، مبتدا کو نائب فاعل بنا دیں گے تو یوجد الحدید فی المعدن مخلوطا بالتراب۔ اگلا ہے جی اوتی السائلان دینارین، دو سائلوں کو 2 دینار دیے گئے، تو السائلانی یہ نائب فاعل ہے تو ہم اس کو مبتدا بنائیں گے تو کہیں گے السائلانی اوتیا دینارین۔ اگلا جملہ ہے جی الاحمق لا یجد لذت الحکمت، احمق جو ہے وہ حکمت کی لذت نہیں پاتا، الاحمق یہ مبتدا ہے تو اس کو ہم اب بنائیں گے فاعل، تو جملہ کچھ یوں بنے گا کہ لا یجد الاحمق لذت الحکمت۔ الحمدللہ جی ہم نے ورکنگ کر لی ہے۔ 7واں کویسچن ہے جی ذیل کے جملوں میں مبتدا کو جمع بناؤ اور حسب قاعدہ خبر کو مبتدا کے مطابق بناؤ، تو کوشش کرتے ہیں جی این المنزل، منزل کہاں ہے؟ مبتدا جو ہے وہ المنزل ہے، مؤخر ہے، تو اس کو جمع بنائیں گے تو المنازل ہو جائے گا، تو اینا ویسے کا ویسے رہے گا اور جملہ بنے گا جی این المنازل۔ مسم ولدیکا، تیرے لڑکے کا نام کیا ہے؟ ما مبتدا ہے ان کے بقول، اور اسم ولدیکا جو ہے مضاف ہے، پیچیدہ مرکب اضافی خبر ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے جی مبتدا کو جمع بنانا ہے، تو ظاہر بات ہے مبتدا اگر ہم ماں کی جمع تو ماں ہی ہوتی ہے، تو یہ تو نہیں بن سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم ماں کو خبر بھی بنا سکتے ہیں اور اسم ولدی کا جو ہے یہ مبتدا مؤخر بھی ہو سکتا ہے، دونوں رائے موجود ہیں، لیکن مولوی عبدالستار خان صاحب نے جو بات کی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ
جو ظرف کا مفہوم رکھتے ہیں وہ خبر بنا دیں اور باقی کو مبتدا بنا دیں، لیکن دوسری رائے وہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت نہیں رکھی تھی، وہ رکھ دوں کہ ان کے بقول ما من وغیرہ جو ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر دونوں ہی بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم اسم کی جمع لائیں تو اسماؤ کر دیں گے، ما اسماؤ اولادکم۔ اگلا جملہ ہے جی المرأۃ الصالحۃ تسر زوجہا، نیک عورت اپنے خاوند کو خوش کر دیتی ہے۔ تو اس میں مبتدا کو جمع بنانا ہے تو ہم کہیں گے جی النساء الصالحات، نیک عورتیں، تسر سرا یسر، اس سے پھر یسررنا کا صیغہ لگے گا، یسررنا ازواجہن۔ اگلا جملہ ہے جی الولد الذی یحسن القراءۃ فلہ الجزاء، اس میں ہم جواب بناتے ہیں جی الاولاد الذین یحسنون القراءۃ فلہ الجزاء فلہم الجزاء۔ اگلا جملہ ہے جی فی الداری، دار کی جمع انہوں نے کہا جی دورن آپ بنا سکتے ہیں، تو صاحبها وعلی الشجرۃ ثمرها، گھر میں اس کا مالک ہے اور درخت پر اس کا پھل ہے۔ فی الدوری اصحابها، ہا کی ضمیر وہی رہے گی کیونکہ ہیراکل کی جمع کے لیے ضمیر واحد مؤنث ہی آتی ہے۔ وعلی الاشجار اثمارها، اور آخری جملہ ہے جی الابن الفاقد الادب عار لابیہ، بے ادب کا بیٹا اپنے باپ کے لیے عیب ہوتا ہے۔ تو اس میں الابن کی جمع ہم کریں گے تو البنونا یا الابناؤ آ جائے گا، اور الفاقد الفاقدون، اور الادب جو ہے وہ مضاف الیہ رہے گا، تو یہ بن جائے گا جی الابناء الفاقدون الادبی۔ آرون کی جمع ہم لائیں تو آیارون بھی آ سکتی ہے فعلن کے وزن پہ، اور لی آبائہم بن جائے گا، یعنی بے ادب بیٹے اپنے باپوں کے لیے عیب ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مضاف پر الف لام داخل ہوا ہوا ہے، تو وہ مضاف جو اسم الفاعل ہوتا ہے تو اس پر ال داخل ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور وہ مضاف جو ہے وہ معرفہ مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ بھی نہیں بنتا، لہٰذا اس لیے اس پر الف لام داخل کیا جاتا ہے۔ تو الابن کی صفت بنانا تھا اسے، تو اس لیے الابن معرفہ تھا تو پھر ال لگا کر اس کو معرفہ بنایا گیا، الابن الفاقد۔ بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 8واں سوال ہے جی 5 جملے ایسے بناؤ جس میں خبر جملہ ہو اور 5 میں شبہ جملہ، اور 5 جملے ایسے بناؤ جس میں خبر کا مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ کام اب آپ نے کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کر دیا۔ الحمدللہ ہمارا 59واں سبق جو ہے مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں 60ویں سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔